عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ جل شانہ ذات عالی نے ان پر بہت فضل و کرم فرمایا کہ جناب امام الانبیاء سرور کونین عقائے نامدار حبیب کبریا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. سارے بھائی محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ برائیاں بٹھاتا ہے. بلکہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ ذات عالی متوجہ ہوتے ہیں اپنی رحمتوں اور بخششوں کے ساتھ اس بندے کی طرف جس کی زبان پہ درود پاک کا ورد ہے. اور اللہ تعالیٰ وَقُطَّ عَنْهُ سیئات 10 سیئات اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے اس کے اعمال نامے سے گناہ مٹھاتے ہیں. تو درود پاک کے وقت آپ کی نیکیاں بھی لکھنا شروع ہو جاتی ہیں، نیکیاں اور برائیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ قبول وظیفہ ہے. درود پاک قبول وظیفہ ہے. اب سیرت کے حوالے سے بات جاری تھی کہ پچھلے جمعے اسراء کا واقعہ تھا. اسراء کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات و رات کا سفر اللہ تعالیٰ نے، معراج کا سفر ایک ہی رات میں اللہ نے طے کرایا. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جو لے گیا، لے چلا اپنے بندے کو. ان اللہ کی قدرت سے مہینوں کا سفر ایک رات ہو رہا، لیلاً ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصى مسجد اقصی، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وہ بیت المقدس جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنريه من آیاتنا، اپنے بندے کو کیوں سفر کرایا؟ تاکہ اپنی خاص قدرت کی نشانیاں دکھا دیں، تاکہ ہم دکھا. کون دکھا ہے؟ اللہ دکھا. انہو هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ ان کی ذات سمیع ہے اور بصیر ہے. اللہ اپنی قدرت سے دکھا رہے
اور اللہ اپنی قدرت سے سنا ہے. اللہ کی ذات یہاں پہ فرما رہے کہ خود میں نے اپنے بندے کو صبر کرا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. جبریل فرشتہ، میکائیل فرشتہ، براق اور فرشتے جو دونوں طرف بیت المقدس تک استقبال کے ساتھ فرشتے کرے ہیں، امام الانبیاء کا استقبال کر رہے ہیں. مسجد اقصی میں اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کو امامت کرائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر کرایا اور مقام قربت ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اس مقام تک پہنچا. سب سے زیادہ اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا اور اللہ نے راز کی باتیں اپنے محبوب کے ساتھ کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو یہ واقعہ جب صدیق اکبر سے بیان کیا تو صدیق اکبر سے کسی اور نے بیان کیا کہ تیرا دوست تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک ہی رات میں آسمانوں کا سفر کیا. تو صدیق اکبر نے فرمایا جب میرا دوست کہہ رہا ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے. تو پھر قریش نے اعتراضات سن کے انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کا آپ نے سفر کیا ہے تو بتائیں مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں. اس طرح کے سوالات کیے. تو جب کوئی آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نہیں گنتا. اس مقام میں اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان سے ہو گئے. اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ بیت المقدس کے اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، ایک انوار ہے، اتنے دروازے ہیں، اتنے ستون ہیں، اتنے دروشدان ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوالوں کا جواب صحیح دیا اور ان کو لاجواب کر دیا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سفر میں، معراج کے سفر میں تسلی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں برداشت کی اللہ کے نبی نے. اس کے بعد جب قریش سے کوئی ہر تدبیر ناکام ہوئی تو انہوں نے پھر مشورہ کیا. دار ارقم، دار نجوہ جو ان کی مشورے کی جگہ تھی، دار ارقم میں تو مسلمان ہوتے تھے، دار نجوہ ایک مشورہ رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرتے ہیں. شیطان بھی ایک سردار کی شکل میں اس مشورے میں شریک ہوا. تو جو بھی مشورہ دے رہے ہیں شیطان یا تصحیح کر رہا ہے یا تردید کر رہا ہے. تو جب یہ مشورہ آیا کہ آپ کو قید کرتے ہیں تو شیطان نے کہا یہ مشورہ غلط ہے، اس کے جانشین تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تم سے آپ سب کو چھڑا دیں گے اور حملہ کریں گے، تم قید نہیں کر سکتے. دوسرا مشورہ یہ تھا کہ آپ کو باہر نکالتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں، اپنے علاقے سے باہر نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے باؤ اجداد کا جو دین ہے یہ بتوں کی عبادت چلی آ رہی ہے، وہ اس طریقہ کار سے ہمیں یہ آدمی ہٹا رہا ہے. تو کہا کہ جلا وطن کرتے ہیں. شیطان نے کہا یہ بھی مشورہ غلط ہے. کیوں؟ اگر تم جلا وطن کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ میٹھی ہے، محمد کی زبان انتہائی میٹھی ہے، اخلاق سب سے اعلیٰ ہے.
تو جہاں بھی یہ جائیں گے وہ ایسے جانثار تیار کریں گے اور بہت بڑا لشکر تیار ہو جائے گا اور تمہارے اوپر حملہ کرے گا اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو. لہذا یہ مشورہ بھی غلط ہے. ایسا ہوا نا, اللہ نے تو یہی چاہا کہ حضور کو ہجرت کرائے مدینہ منورہ کا, پھر اتنے جانثار تیار ہوئے. آج ہجری کو فتح مکہ ہوا, پھر کسی میں ان کا مقابلے کی قوت نہیں. 10,000 فوجوں کے ساتھ, جو پہلی کتابوں میں لکھا کہ ایک نبی آئیں گے جو فارات کے چوٹی سے اتریں گے 10,000 قدسیوں کے ساتھ. قدسی کس کے کہتے ہیں بلا؟ قدسی مطلب پاک. صحابہ کرام سارے کیا تھے؟ توجہ کریں, پاک تھے. پہلی کتابوں میں ان کی قدسیت کی پاکی کی گواہی آئی ہے. 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اتریں گے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. مکہ مکرمہ فتح کرے. تو فاران کی چوٹیوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حملہ اور ہوئے آئے, تو کسی میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں. پھر بھی اللہ کے نبی صحابہ کرام کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج تو لڑائی کا دن ہے, خون بہائیں گے کافروں کا. حضور نے فرمایا توجہ کریں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت والا دن ہے, آج معافی والا دن ہے. کن کے دن؟ جو جان کے دشمن تھے, جو مشورہ کر رہے ہیں. یہ حضور کے اخلاق ہیں. کبھی ہمارے اس طرح اخلاق ہیں؟ یاد رکھنا, ہم حضور کی سیرت, صحابہ کرام رضوان اجمعین کی سیرت پڑھیں گے اور ان کی زندگی مطالعہ کریں گے تو ہمیں حق بات ملے گی. آبقها علما وابرها قلوبا, صحابہ کرام کا علم سب سے گہرا, ان کے دل سب سے نیک. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ, اللہ اپنے محبوب کی صحبت کے لیے ان کو پسند فرمایا تھا. پہلی کتابوں میں ان کا ذکر تھا. فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کے ساتھ آخر زمان نبی اتریں گے اور مکہ مکرمہ فتح کریں. ہاں وہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے فرماتے ہیں کہ ان کے گردن کے ساتھ حضور پاک کا سر لگا ہوا تھا, ایسے اللہ کے نبی نے سر جھکایا, ایسے سر جھکایا. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ حزم الاحزاب کلہ, حزم الاحزاب وحدہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تمام لشکروں کو اکیلے اللہ نے شکست دی. یعنی کہ ہم نے یہ کیا, اکیلے اللہ نے شکست. عاجزی, تواضع. حضور کی زندگی مطالعہ کریں. آپ کے ہاں کوئی بھی بیان کرنے والا آتا ہے نا, اب تو بھئی آپ نا جو پیر گزر گئے نا, ان کے جو گزر گئے نا, آپ میری بات سمجھیں, میری بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اور اس کو دوسرا معنی نہ لیں. جو ہمارے پیر گزر گئے نا, جو ہمارے بڑے ہیں, ان کے جو گزر گئے وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں نا. ان کی سیرت خدا کے لیے بیان کرے تاکہ ہمیں حق واضح ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, یاد رکھنا. صحابہ کرام کی سیرت سامنے رکھے تو پوری امت اس پر جمع ہو جاتی ہے, اختلاف ختم ہو جاتی ہے. ہاں اللہ کرام سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج نماز ٹائم پہ پڑھنے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جی. اللہ کرام سب کو توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے جانثاری کا ثبوت دیا صحابہ کرام اجمعین نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے متعلق کیا خیال کرتے ہو؟ ہاں تو فرمایا کہ آپ بھی شریف ہیں, آپ کے والد بھی شریف تھے, کہ دادا بھی شریف ہیں, آپ شریف ابن شریف ابن شریف. تو حضور نے فرمایا کہ
میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا. لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی ملامتی نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ اخلاق بنیاد ہے. سورۃ حامیم سجدے میں آپ دیکھیں حسن خاتمہ، حسن عمل اور حسن اخلاق ایک ساتھ اللہ نے بیان کیے. اب مطالعہ کریں تفسیر کا، اگر آپ تفسیر چاہیے، ہاں تفسیر موجود ہے، میں دے دوں. حسن خاتمہ، حسن عمل، حسن اخلاق بیان کیے. ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ کیا فرماتا؟ ادفع بالتي هي احسن. کوئی آپ کے ساتھ معاملہ کرے، بغض کرے، حسد کرے، مقابلہ کرے، آپ اس کو مارو نہیں، بدلہ نہ لو، اچھا بدلہ دو، اچھا معاملہ کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس وہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ مخلص دوست بن جائے گا. اخلاق اللہ کے نبی نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ ایسا ہی. وہ لوگ جو حضور کے جان لینے والے ہیں، وہ حضور پر جان دینے والے بنے کہ نہیں بنے؟ ایسے. اخلاق، قرآن پاک اخلاق سے بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اخلاق سے، حضور کی زندگی اخلاق سے بڑی بڑی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. باقی پھر انشاءاللہ